کیا دعا کے ذریعے نصیب بدل سکتا ہے؟ حالانکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ تو حدیث طیبہ میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے نصیب کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافے کا باعث نہیں بنتی۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے تقدیر مبرم حقیقی اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم حقیقی یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو لوح محفوظ کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، یہ آخری اور اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کے نازل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے کے باوجود اللہ نے قوم لوط کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ قرآن میں موجود ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک آپ کے رب کا حکم یعنی جو عذاب ہے وہ آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو عذاب تھا یہ تقدیر مبرم حقیقی سے تھا جو کہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ تھا، تو اس میں تو کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری جو تقدیر کی قسم ہے وہ تقدیر معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کام پر معلق کر رکھا ہے۔ مثلا کوئی آدمی اپنے لیے خود دعا کرتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور بندہ دعا کرتا ہے یا وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے اوپر جو نازل ہونے والی مصیبت تھی وہ اللہ رب العزت اس کے نیک کام یا دعا کی وجہ سے اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ تقدیر معلق یہ تقدیر کی وہ قسم ہے کہ جس میں بعد اسباب کی بنا پہ تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے گا یا دعا کرے گا تو اس کی دعا یا اس کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس لکھے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ لہٰذا حدیث میں جس تقدیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دعا سے بدل جاتی ہے وہ تقدیر معلق ہے، اور وہ تقدیر جو اٹل ہوتی ہے جو آخری فیصلہ ہوتی ہے وہ تقدیر مبرم حقیقی ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ابلیس کو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور کفر اختیار کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے پروردگار تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن دوبارہ سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے ابلیس کی دعا، اگرچہ وہ کافر ہو گیا تھا، اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور جب اللہ رب العزت ابلیس جیسے بدبخت کی دعا کو قبول فرما سکتے ہیں تو نیک انسان کی دعا کو، اس کے والدین کی دعا کو، اولیاء اللہ اور صلحاء شہداء اور انبیاء کرام کی دعا کو بدرجہ اولیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس سے انسانوں کی تقدیر کو بدلتے بھی ہیں۔